الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون
يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ بزرگان من، برادران ملت، قابل صد احترام میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں۔ آج پوری کائنات میں ہر طرف فتنوں کا دور ہے۔ اس کے متعلق میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب فتنوں کا دور دورہ ہوگا، ایک سے بڑھ کر ایک فتنہ جو ہے وہ رونما ہوگا، برپا ہوگا۔ انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ، عظیم فتنہ، زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے، اور خصوصاً پاک و ہند بر صغیر کا علاقہ اس فتنے کا مرکز اور محور سمجھا جاتا ہے۔ جیسا کہ زمانہ قدیم سے ہی لوگ بر صغیر کو یا خصوصاً ہندوستان کو جادو نگری کہا کرتے تھے، بلکہ آج بھی بنگال کا جادو پوری دنیا میں اپنی ایک امتیازی حیثیت اور فوقیت رکھتا ہے۔ یہ جادو افسوس اس بات پر ہے کہ چند دہائیاں قبل اس کا شکار صرف غیر مسلم طبقہ تھا، لیکن ایک مربوط اور منظم ترتیب کے ساتھ ایک ایسی وار چلی گئی، ایک ایسی وار کھیلی گئی کہ بدقسمتی کے ساتھ عالمی اسلام بھی اس فتنے کا شکار ہو گیا، اور خصوصی طور پر ہمارا پاک و ہند کا علاقہ اور اس کے رہنے والے مسلمان وہ ایسے اس فتنے کا شکار ہوئے کہ بلا مبالغہ ہر تیسرا گھرانہ جو ہے وہ اس فتنے کا شکار ہوا۔
کوئی تو اس فتنے کو برپا کرنے والے، کروانے والے اور جن پر کیا جا رہا ہے، کسی نہ کسی حیثیت سے ہر تیسرا گھر بدقسمتی سے مسلمانوں کا اس کا شکار ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یا تو کوئی یہ شکایت کرتا نظر آتا ہے کہ میرے گھر میں آسیب ہے، میرا گھرانہ جادو کا شکار ہو گیا، ہمارے خلاف جادو ٹونا کیا گیا۔ یا پھر ایسے دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کسی کا امن و سکون تباہ کرنے کی فکر میں ہیں، کوئی باپ کو بیٹے سے متنفر کر رہا ہے، کوئی بیوی کو شوہر سے اور شوہر کو بیوی سے، کوئی کسی کے کاروبار کو تباہ و برباد کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اور اس حسد کی بنا پر چاہے انہیں اس فتنے کا رستہ ہی کیوں نہ اپنانا پڑے، وہ اس کو اپنا رہے ہیں۔ باوجود اس کے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان کو پتہ ہے، معلوم ہے کہ اس کا حکم کیا ہے، جو انشاءاللہ آج کی اس مختصر گفتگو میں ہم بیان کریں گے۔ مختصر یہ کہ مسلمان طبقہ جو ہے وہ اس فتنے کا شکار ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، یہ مسلمانوں کے اندر فتنہ کیوں رونما ہوا، کیوں برپا ہوا، اس کا سب سے بڑا سبب قرآن و سنت سے دوری ہے۔ اللہ کی کتاب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ناشنائی ہے اور ان کی تعلیمات سے جہالت ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 102 جو میں نے ابھی آپ کے سامنے خطبہ کے ساتھ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، کہ جب ان کے پاس رسول معظم رحمت للعالمین محسن انسانیت وہ تشریف لائے، ان ظالموں نے ان کا انکار کر دیا۔ یہ یہود کی بات ہو رہی ہے، لیکن حقیقت بات ہے جس نے بھی ان کی روش، ان کا طریقہ اپنایا وہ اس آیت کا مخاطب ہے۔ فرمایا نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ رب العالمین نے ان اہل کتاب کو یا جن کو کتاب دی گئی تھی ان کے پاس جب یہ رسول، یہ سید المرسلین سید الاولین والآخرین تشریف لائے تو انہوں نے صرف اس کا انکار ہی نہیں کیا، بلکہ جو وہ کتاب لے کر آئے تھے انہوں نے اس کو پسے پش ڈال دیا۔ اور پھر کیا ہے اس کا سبب، اس کی وجہ یہ بنی کہ یہ صراط مستقیم سے ہٹ گئے اور انہوں نے کفر اور گمراہی کے راستے کو اپنا لیا۔
اسی طرح آج اگر مسلمان اس فتنے کا شکار ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ اور بنیادی سبب ہی یہ ہے کہ آج ہم نے قرآن و سنت کا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ بھائیو، آج اگر اس سے بچنا چاہتے ہو، اگرچہ ہم اس سے بچنے کے بعض طریقے اور بعض مسنون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو عمل ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، لیکن اس سے قبل اگر آپ اس سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو یہی سبب، یہی بنیادی وجہ جس کے تارک ہو کر آج ہم اس کے شکار ہیں، اس کی طرف رجوع کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جادو کی اقسام یا اس کا حکم اور اس کے مقاصد اور پھر اس جادو کا شرعی توڑ یعنی اس کا شرعی علاج وہ بیان کرنے سے قبل اس کی تعریف اور اس کی حقیقت کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جادو کو عربی زبان میں سحر کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی جاڑ اور پھونک جس میں ایسے منتر اور جنتر، ایسی کلام پڑھی جائے جس میں شیطان کا تقرب ہو، اور اس کا تقرب حاصل کرنے کے بعد جنات اور شیطانی قوتوں کے ذریعے سے کسی غیر پر اثر انداز ہوا جائے۔ یہ سحر کی حقیقی تعریف ہے۔ اور کیا واقعتاً اس کی کوئی حقیقت ہے؟ جیسا کہ بہت سارے لوگ آج اس کو ایک بیماری ہسٹیریا کے نام سے معصوم کرتے ہوئے جادو کا بالکل سرے سے انکار ہی کر دیتے ہیں۔ تو کیا وہ حقیقت پر ہے یا کہ وہ حقیقت پر ہیں جو کہتے ہیں کہ جادو کا اثر بھی ہے، اس کی حقیقت بھی ہے اور یہ اثر انداز ہوتا ہے؟ اس کے متعلق اہل سنہ والجماعہ کا موقف اور مسلک یہ ہے کہ جادو کی حقیقت ہے، یہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کے متعلق قرآن و حدیث کے بے شمار دلائل ہیں۔ ان کو بیان کرنے سے قبل میں آپ کے سامنے بعض اہل سنہ والجماعہ کے ائمہ کے اقوال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعلق کہا ہے کہ جادو ایک مسلمہ حقیقت ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے انسان کو صرف بیمار ہی نہیں کیا جا سکتا، پریشان ہی نہیں کیا جا سکتا، اس کے دل میں کسی کے متعلق نفرت یا محبت کے جذبات ہی پیدا نہیں کیے جا سکتے، بلکہ اسے قتل بھی کیا جا سکتا ہے، اسے مارا بھی جا سکتا ہے۔ اسی طرح امام ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالی کا بھی قول اسی کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحیح ترین بات یہی ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے، جیسا کہ جمہور علماء اور ائمہ کے نزدیک یہ امر قطعی ہے، یعنی یقینی طور پر یہ ثابت ہے کہ جادو کی حقیقت ہے، یہ اثر انداز ہوتا ہے، اور کتاب و سنت میں
اس کے بہت سارے دلائل ملتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی وہ اپنے فتاویٰ میں فرماتے ہیں، جو شخص شیطانوں اور جادو کا انکار کرتا ہے اور جنات کا کسی انسانی جسم میں داخل ہونے کا انکار کرتا ہے، جادو منتر کا اثر کا وہ انکار کرتا ہے، وہ حقیقت میں ایسی بات کا انکار کرتا ہے جس سے وہ لا علم ہے، اس کو علم ہی نہیں ہے۔ امام عبداللہ ابن قتیبہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق ایک عجیب واقعہ نقل کیا ہے، جسے امام حاکم نے اپنی مستدرک اس میں بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ ام المومنین کے پاس دومۃ الجندل کی ایک خاتون آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی۔ وہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی، لیکن جب مدینے میں پہنچی تو اس کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، تو وہ ام المومنین کے پاس آئی، آ کر کہنے لگی میں ایک انتہائی پریشانی میں مبتلا ہوں، مجھے اس کا حل چاہیے۔ آپ نے فرمایا کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگی کہ میں دومۃ الجندل کی رہنے والی ہوں، میرا شوہر وہ مجھ سے دور ہو چکا تھا، میں اس کی بے توجہی کی شکایت کیا کرتی تھی۔ ایک دن ایک بوڑھی خاتون مجھ سے کچھ مانگنے کے لیے آئی، میں نے اس کے سامنے بھی وہ اپنی داستان رکھ دی۔ اس نے کہا تمہیں اس پریشانی سے نجات مل سکتی ہے، مگر ویسے ہی جس طرح میں تمہیں کہوں گی ویسے تم کرتی چلی جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں ویسے ہی کروں گی، مجھے میرا شوہر چاہیے۔ کہنے لگی وہ جب رات چھا گئی، وہ بوڑھی خاتون میرے پاس آئیں، اس کے ساتھ دو کتے تھے، ایک پر وہ خود سوار ہوئی اور دوسرے پر مجھے سوار کیا، اور پھر عراق کے شہر بابل کی طرف چل نکلے۔ کتوں کی رفتار اتنی تیز نہیں تھی، چلتے چلتے ہم ایک زروان نامی کنویں کے پاس آئے۔ وہاں پر میں نے دو آدمیوں کو دیکھا کہ وہ سر کے بل لٹکے ہوئے تھے۔ اس نے مجھے ان کے پاس بھیجا، میں ان کے پاس آئی، انہوں نے کہا کیا بات ہے، کس لیے آئی ہو؟ میں نے ان سے جیسے اس خاتون نے کہا تھا وہ حاجت رکھی کہ میں جادو سیکھنے کے لیے آئی ہوں۔ انہوں نے کہا واپس چلی جاؤ، ہم آزمائش ہیں، فتنہ ہے، یہ کفر تم نہ کرو۔ کہنے لگی میں نے اصرار کیا، انہوں نے میرے اصرار پر کہا کہ فلاں جگہ پر چلی جاؤ، وہاں ایک تندور ہے، اس کے اندر تم پیشاب کر کے آؤ۔ کہنے لگی میں جب اس تندور کے پاس ان کے بتائے ہوئی جگہ کے پاس پہنچی، مجھ پر وحشت طاری ہو گئی، میں ڈر گئی اور واپس ویسے ہی آ گئی۔ ان کے پاس آ کر میں نے کہا کہ میں وہاں سے ہو آئی ہوں۔ انہوں نے کہا کیا دیکھا؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا تم جھوٹ بولتی ہو، وہاں پر جیسے ہم نے کہا تھا ویسے نہیں کر کے آئی، جاؤ اب بھی وقت ہے، واپس چلی جاؤ۔ کہنے لگی میں نے اصرار کیا، انہوں نے کہا پھر وہاں پر جیسے ہم کہتے ہیں وہ کر کے آؤ، پیشاب کر کے آؤ۔ میں پھر گئی، دوبارہ پھر وحشت طاری ہوئی، میں ویسے ہی واپس آ گئی۔ تیسری مرتبہ ایسے ہی ہوا، تیسری مرتبہ انہوں نے بھیجا، وہ کہتی میں نے ہمت کی، جرت کی، اور میں نے ویسے ہی کیا جیسے انہوں نے کہا تھا۔ میں نے کیا دیکھا کہ میرے اس بول سے، میرے اس پیشاب سے ایک گھڑ سوار لوہے کا گلوبند پہنے ہوئے نکلا ہے اور آسمان کی طرف پرواز کر گیا۔
میں واپس آئی، آ کر میں نے اس حقیقت کو بیان کیا۔ انہوں نے مجھے آگے سے کہا یہ تیرا ایمان تھا جو تجھ سے خارج ہو گیا، اب جاؤ جو تم کرنا چاہتی ہو وہ ہوگا۔ وہ خاتون کہتی میں واپس آ گئی۔ ام المومنین نے پوچھا کچھ اور بھی انہوں نے کہا تھا؟ تجھے پھر اختیارات بھی ملے؟ کہا جی ہاں مجھے اختیارات ملے، گندم لائیں، کچھ دانے مجھے گندم کے دیجئے۔ اس کو گندم کے دانے دیے گئے، اس نے ان کو زمین پر پھینکا اور کہا فصل اگ جائے، فصل اگ گئی۔ کہا پک جائے، پک گئی۔ کہا کٹ جائے، کٹ گئی۔ کہا آٹا پس جائے، پس گیا۔ اور اس کے بعد کہا روٹی بن جائے، وہ روٹی بن گئی۔ ام المومنین کہتی ہیں میں دیکھتی رہی لیکن میں نے کچھ جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد وہ شرمندہ ہو گیا، گر پڑی، اور جب ہوش و حواس قائم ہوئے تو رونے لگی اور کہا مجھے اس کا حل بتائیے۔ اے ام المومنین میں نے اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا سوائے جو میں نے آپ کو دکھلایا، یہی میں کرتی تھی، اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ ام المومنین کہتی ہے مجھے اس مسئلے کا حل کا نہیں پتہ ہے، فتویٰ نہیں دیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس اس مسئلے کے حل کے لیے بھیجا گیا، کسی نے کوئی فتویٰ نہیں دیا سوائے اس کے کہ چند صحابہ کرام نے کہا اگر اس کے والدین زندہ ہوتے تو اس کے لیے کافی تھا۔ قربان ہو جائیں صحابہ کے تقوی پر، زہد پر۔ آج تو ہمیں کسی مسئلے کا علم نہ ہو، کوئی پوچھ لے تو دو رویے ہیں۔ ایک تو وہ مولانا، وہ عالم صاحب، وہ بھی کہتے ہیں میں آج بتا کر ہی چھوڑوں گا۔ فتویٰ دینا ضروری ہے، مجھے اس نے پوچھا ہے، میں نے اگر کہہ دیا نہیں تو یہ میرے علم کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف ہمارا رویہ بھی ویسے ہی ہے۔ واقعی جو عالم کہہ دیتا ہے مجھے اس کے متعلق علم نہیں ہے، میری نظر سے یہ مسئلہ نہیں گزرا ہے، میں آپ کو بعد میں بتلاؤں گا، تو ہم واقعتاً اس کے متعلق شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہی ہے۔ بہرحال صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی نے اس مسئلے کا حل نہیں بتلایا سوائے اس کے، جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے کہا اگر والدین ہوتے تو ہو سکتا تھا اس کا یہ جرم، اس کا یہ گناہ ختم ہو جائے۔ بہرحال بھائیوں، ان واقعات سے، ان اقوال سے یہ معلوم ہوتا ہے، یہ واقعہ جو میں نے بیان کیا ہے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی توثیق کی ہے اور صحیح قرار دیا ہے، اگرچہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بنا پر اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ بہرحال یہ اقوال یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ جادو حقیقت پر مبنی ہے اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ قرآن و سنت کے دلائل کیا ہیں؟ قرآن و سنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جادو کے متعلق بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کرتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ فرمایا اللہ رب العالمین حضرت سلیمان علیہ السلام کے
اس کردار کے بارے میں یہودیوں کی جو بات تھی کہ انہوں نے یہ جادو کا کام شروع کیا، اس کی نفی فرماتے ہیں۔ فرمایا میرے سلیمان پیغمبر نے ایسا کفر نہیں کیا۔ اس کے بعد آگے چل کر فرمایا کہ وہ ہاروت اور ماروت جو آزمائش کے لیے اتارے گئے، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور اس کا بنیادی مقصد بھی وہاں پر بیان فرمایا۔ کیا فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ النَّاسِ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ جادو کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں تفریق ڈال دی جائے۔ یہ بنیادی مقاصد میں سے جادو کا ایک مقصد ہے۔ بہرحال اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جادو وہ سکھاتے تھے اور لوگ سیکھتے تھے، یہ قرآن بیان کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ آپ کے سامنے ہے قرآن مجید میں۔ فرمایا قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس، قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب معجزات بینات ان کے سامنے لے کر آئے، کہا یہ تو جادو کر رہا ہے۔ فرعون نے کہا ہمارے بھی جادوگروں کو بلاؤ، اس سے مقابلہ کرواتے ہیں۔ وہ جادوگر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں آپ پہلے کوئی کرشمہ دکھائیں گے یا ہم دکھائیں؟ حضرت موسیٰ نے کہا تم کرو جو کچھ کرتے ہو، کیا ہے تمہارے پاس، کیا ہے بتاؤ۔ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، لوگوں کو ڈرایا، لوگوں کے دلوں میں خوف طاری ہو گیا، اور بہت بڑا وہ ایک جادو لے کر آئے تھے۔ لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام نے وہاں اللہ کے حکم سے معجزہ دکھایا۔ آپ نے بھی اپنی لاٹھی کو پھینکا، وہ اژدہا بنا اور اس جادو کو سارے کو ختم کر دیا۔ اسی لیے وہ جادوگروں نے جب دیکھا کہ ہم نے تو جادو دکھایا تھا لیکن یہ تو حقیقت ہے، یہ حقیقت سامنے آئی تو وہ فوراً ایمان لے آئے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہ بیان فرمایا وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، بہت بڑے جادو کے ساتھ وہ آئے تھے۔ اسی طرح ایک اور موقع پر فرمایا سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 69 وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگروں کی ناکامی کے متعلق اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے جادوگر جہاں کہیں بھی ہو کامیاب نہیں ہو سکتا، جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہاں جادوگر کے کامیابی کی نفی کی ہے لیکن جادو کی نفی نہیں کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو کی حقیقت ہے لیکن وہ حقیقت بھی مسلمہ ہے کہ جادوگر کبھی کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتا۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب انسان آگے سے اس کا شکار جو ہے وہ کمزور ہو، ایمانی طور پر جسمانی طور پر کمزور ہے تو وہ اس کا شکار ہو جائے گا۔ لیکن حقیقت بات اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے متعلق یہ فرماتا ہے کہ جادوگر میرے بندوں کے سامنے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، سورہ فلق ہے، اللہ تبارک و تعالی اس میں فرماتے ہیں آیت نمبر 4 کہ نفاثات پھونک مارنے والی ہیں، گروہوں پر پھونکنے والی ہیں، ان کے شر سے پناہ مانگیے، اور میرے آقا علیہ السلام نے اس شر سے پناہ مانگی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جادو برحق ہے، اس لیے اس کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ یہ قرآن کی چند آیات کے دلائل تھے۔
اب حدیث سے میں آپ کے سامنے کچھ دلائل رکھنا چاہتا ہوں اور بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ سیدنا یعلا ابن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ راستے میں ایک خاتون ہمارے پاس آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے اپنے بچے کو کیا اور کہا اللہ کے رسول، یہ میرا بچہ جو ہے یہ آسیب زدہ ہے، جب سے یہ پیدا ہوا بیمار ہے، اس کو دم تو کیجئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس بچے کو آگے بڑھاؤ۔ آپ نے اپنے ہاتھوں میں، نبوت کے مقدس ہاتھوں میں اس کو لیا، اپنی سواری کے سامنے ایسے لٹا لیا اور توجہ کرے کوئی بات، اپنے سامنے لٹا لیا، اس کا منہ کھولا اور اس کے منہ کے اندر آپ نے 3 بار پھونکا اور آپ نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اس سے نکل جاؤ اور اس سے دور ہٹ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو واپس دیا اور اس خاتون کو کہا ہم جب واپس آئیں اسی جگہ پر ہمیں ملنا اور پھر اپنے بچے کے متعلق بتانا۔ حضرت یعلا ابن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہم اس سفر سے واپس آئے، اسی جگہ پر وہ خاتون کھڑی تھی اور اس کے ہاتھ میں 3 بیڑیں تھیں۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دے کر اس کے بچے کے متعلق پوچھا اور اس نے بتایا کہ اللہ کے رسول جب سے آپ نے دم کیا ہے اللہ نے اس کو صحت یاب کر دیا ہے، اور میں یہ ہدیہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت یعلا کو کہا اترو اور 1 بھیڑ کو ساتھ لے لو، 2 اس کو واپس کر دو۔ بہرحال اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آسیب زدہ بچے کا علاج کیا۔ اسی طرح ام آبان بنت الواضع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں میرے دادا زارے اپنے قوم کے ساتھ، اپنے قبیلے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اپنے ایک بے عقل، بے وقوف، پاگل بیٹے کو بھی ساتھ لے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنی بات کی، واپس آنے لگے تو کہا اللہ کے رسول میرا ایک بیٹا بھی میرے ساتھ آیا ہے جس کے اوپر سایہ ہے، آسیب زدہ ہے، آپ اس کے لیے دعا کیجئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس کو لے کر آؤ۔ وہ دوسرے دن اس کو لے کر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بٹھا لیا اور اس کی کمر، اس کی پیٹھ اپنی طرف کر لی، اس کے قمیض کو مضبوطی سے ایک ہاتھ سے پکڑا اور دوسرے ہاتھ کے ساتھ آپ نے اس کو ضربیں لگائی اور کہا اخرج وقت سے یا عدو اللہ، اخرج وقت سے یا عدو اللہ، اخرج یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن نکل جا، ذلیل ہو جا، نکل جا اور دور ہو جا، اس سے نکل جا۔ اور پھر آپ نے اپنے متعلق بھی فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اس سے دور ہٹ جا۔ وہ بچہ ہے، وہ ان کا بیٹا، وہ بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد ہوش آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، اپنے نبوت کے ہاتھ سے پانی لگایا، اس کے چہرے پر پھیرا اور اس کے لیے دعا فرمائی یا اللہ اس کو صحت یاب کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو تندرست کر دیا، اور بلکہ ام ابان فرماتی ہیں کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جتنے لوگ موجود تھے سب سے صحت مند، تندرست وہی میرے چچا جان تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر ہوا۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جادو برحق ہے، جنات کا سایہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح
حضرت خارجہ بن ابی سلت وہ بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر واپس جا رہے تھے اپنے گاؤں کی طرف، تو رستے میں ایک قبیلہ آیا، ان میں سے اکثر لوگ آسیب زدہ تھے۔ ایک آدمی نے آ کر ہم سے کہا، تم میں کوئی ایسا انسان ہے جو ان کی جاڑ پھونک کر سکتا ہے، ان کا علاج کر سکتا ہے؟ کہا میں کر سکتا ہوں، ان کا علاج میں کر سکتا ہوں۔ لاؤ کون ہے؟ کہا ایک بندے کو لایا گیا، میں نے 3 دن صبح و شام اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو صحت یاب کر دیا۔ وہ میرے لیے ہدیہ لے کر آئے، میں نے کہا میرے لیے اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تلک میں اپنے آقا علیہ السلام سے پوچھ نہ لوں۔ قربان ہو جائیں، صحابہ کے کردار پر بھی ذرا نظر دوڑائیے، کیسے متقی پرہیزگار لوگ تھے کہ ایک ہدیہ اور تحفہ دیا جا رہا ہے تو اس کو اس وقت تک استعمال نہیں کرتے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت نہیں لے لیتے۔ بہرحال اس سے ان سب سے بڑھ کر واقعہ جو آپ میں سے اکثریت کو معلوم ہوگا، میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس جادو کے اثرات ہوئے۔ لبید بن عاصم ایک یہودی جادوگر، اس نے میرے آقا علیہ السلام پر جادو کیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے آقا علیہ السلام پر یہ جادو کے اثرات ہوئے کہ آپ کو ایسے محسوس ہوتا تھا آپ نے کوئی کام کیا نہیں ہوتا تھا تو آپ کو ایسے لگتا جیسے میں یہ کام کر چکا ہوں۔ یہ اثر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے دعا کی، یا اللہ مجھے اس شر سے محفوظ فرما دے۔ آپ گڑ گڑاتے رہے، روتے رہے، حتیٰ کہ آپ پر نیند کا غلبہ ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو آپ نے ام المومنین کو فرمایا مجھے یہ تکلیف تھی، میں نے اپنے رب سے دعا کی، اللہ رب العالمین نے میری دعا کو قبول فرمایا اور مجھے وہ چیز بتا دی جس کے متعلق میں جاننا چاہتا تھا۔ ام المومنین پوچھتی ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول کیا بتایا آپ کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے ہی میں نیند کی آغوش میں گیا میں نے خواب دیکھا، 2 فرشتے انسانی شکل میں آئے، ایک میرے سرہانے کھڑا ہو گیا اور دوسرا میری پائنتی میں کھڑا ہو گیا۔ ایک نے کہا یہ کوئی شکایت کر رہے ہیں، کوئی تکلیف محسوس کر رہے ہیں۔ دوسرے نے کہا کیا محسوس کر رہے ہیں؟ کہا یہ جادو کی شکایت کر رہے ہیں۔ کہا ہاں ان پر جادو کیا گیا، فلاں بندے نے اس پر جادو کیا ہے اور فلاں کنویں میں ان پر جادو کیا گیا ہے، اور اس چیز پر جادو ہوا ہے کہ آپ کے بال مبارک وہ لیے گئے اور ایک کنگھی جس کو استعمال کیا کرتے تھے وہ لے کر اس پر جادو کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ ایک روایت میں آتے آپ خود تشریف لے گئے اور وہاں پر پہنچے، آپ نے فرمایا عائشہ میں نے دیکھا وہاں پر ایسے درخت تھے جن پر کانٹے لگے ہوئے اور شیطانوں کے سروں کی مانند تھے، اور وہاں سے میں یہ جادو کا جس پہ اوپر کیا گیا تھا یہ جادو کا سامان لے کر آیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا ان کی گرہ کھولتے جائیں اور اس پر یہ سورتیں پڑھتے جائیں اور یہ سورتوں کی تلاوت کرتے جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک گرہ کھولتے رہے، سورہ فلق سورہ ناس کی تلاوت کرتے رہے۔ جیسے ہی وہ گرہیں کھل گئیں اور سورتوں کی تلاوت ختم ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہوئے جیسے کسی کو باندھا ہوا تو کھول دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحت یاب ہو گئے۔ بھائیو یہ اتنا بڑا واقعہ ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ جادو کی حقیقت ہے، یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے، بلکہ آپ نے بھی اور حقیقت بات میں نے خود مشاہدہ کیا۔ ہنستے بنستے گھر جو ہے وہ اجڑ گئے، چلتے اور ہرے برے چلتے کاروبار تباہ و برباد ہو گئے، ہرے برے اور لہلاتے کھیت اور کھلیان وہ ویرانے میں تبدیل ہو گئے۔
صحت مند تنو مند انسان وہ کمزور اور لاغر اور بیمار اور مریض بن گیا، یہ جادو کی وجہ سے ایسے ہوئے۔ بلکہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا اس جادو کی وجہ سے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ بلکہ قریب ہی ہمارے اس کویت میں ایک پاکستانی عالم دین، ان پر جادو ہوا تھا کافی عرصہ پہلے، پھر افاقہ ہوا، لیکن ان کی وفات کے وقت دوبارہ ان پر وہ اثر انداز ہوا، اور یہاں وہ ایک بہت بڑے عالم سے علاج کرواتے رہے، اور انہوں نے بتایا یہ بڑا سخت جادو ہے، اس کی بنا پر ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بھائیوں، اس سے بچنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے اپنے آپ کو کرنے سے بھی، کروانے سے بھی، اور اس کے حملے سے محفوظ رکھنا چاہیے، جس کے متعلق انشاءاللہ العزیز ابھی آپ کے سامنے بات کریں گے۔ پہلے اس کی اقسام آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کر دوں۔ جادو کی بہت سی اقسام ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس کی اقسام بیان کرتے ہوئے 8 اقسام میں اس کو تقسیم کیا، جس پر غور و فکر کیا گیا تو بنیادی طور پر ان کے تین اقسام یا 3 گروپ بنتے ہیں۔ ایک سحر سفلی، اور دوسرا سحر علوی، اور تیسرا سحر فکری، نظری اور قلبی ہے۔ یہ 3 اقسام ہیں۔ سحر سفلی جادو کی وہ قسم ہے جس میں جادوگر شیاطین کے ذریعے سے جنات کی مدد لے کر لوگوں کی حاجت روائی کرتے ہیں، لوگوں کی حاجات کو پورا کرتے ہیں، اور لوگ آج کل جہالت کی بنا پر اس کو کرامت سمجھ لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ، آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں جی آپ درگاہ سے روکتے ہیں، آپ فلاں دربار سے جانے سے روکتے ہیں، فلاں آدمی جو ہے وہ اللہ کا ولی ہے، اس کے پاس جانے سے روکتے ہیں۔ ہم نے خود یہ تجربہ کیا ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ کیا اللہ کا ولی ہے؟ وہ اللہ کا ایسا ولی ہے کہ ہم اس کے پاس پہنچے فلاں درگاہ پر، اور اس کے مجاور کے پاس آدھی رات کو پہنچے، اور اس سے اپنی بھوک اور پیاس کا تذکرہ کیا، ہم بڑے دور سے سفر کر کے آئے ہیں، ہمیں بھوک لگی ہے۔ تو وہ آدمی کہتا ہے اب تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم سرکار کے دربار پہ آئے ہیں، تو وہ سرکار خود ہی ہمیں کھانا کھلائے گی۔ تو وہ آدمی کہتا ہے اچھا، اتنا اعتماد ہے، اتنا توکل ہے اس سرکار پر؟ تو وہ اپنے سامنے خالی برتن منگواتا ہے، اس کے اوپر کپڑا ڈالتا ہے اور کچھ پڑھتا ہے، پھر فوراً ایسے کپڑے کو اٹھاتا ہے۔ ہم نے خود اس کو دیکھا کہ اس کے اندر سے پلاؤ کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، اور اس سے ہوا اٹھ رہی ہے، گرم گرم کھانے حاضر ہو گئے۔ یہ تو کرامت ہم نے خود دیکھی ہے۔ ایسی باتیں کی جاتی ہیں، ان بیچاروں کو نہیں معلوم کہ یہ ظالم نے کیا کیا ہے۔ اس نے جنات کے ذریعے سے، شیطانوں کے ذریعے سے کسی ہوٹل سے چوری کروایا، اور ان کے لیے کھانا لگوایا، خود بھی چوری کا مال کھایا اور ان کو بھی کھلایا، اور یہ کہتا ہے یہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کا ولی ایسے نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا، اس نے دل کی پڑی ہوئی ہے، نہ نیتی نہ قضا کی تھی۔ یہ پنجابی میں کہتے ہیں ہماری نماز تو قضا ہی کبھی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کہ کبھی پڑھی ہی نہیں ہے، کبھی ابتدا ہی نہیں کی، تو قضا کیسے ہوگی؟ اس لیے وہ کہتے ہیں نہ نیتی نہ قضا ہو کی تھی، کہ ہم نے کبھی قضا ہی نہیں کی۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے اللہ کے ولی کون ہیں؟ اللہ کے ولی تو وہ ہیں جن کے متعلق اللہ کا قرآن فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات
اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار اولئک اصحاب النار خالدوهم فیہا خالدون۔ فرمایا اللہ کے ولی تو وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ ظلم و شرک کی گمراہ اندھیریوں سے نکال کر، ظلمات سے نکال کر ہدایت کی روشنی عطا فرما دیتا ہے۔ وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہو جاتے ہیں، جو اپنی سابقہ زندگی سے توبہ تائب ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کا شمار اپنے نافرمان بندوں سے نکال کر اپنے مومن بندوں میں کر لیتا ہے، اور پھر ان کے متعلق یہ اعلان کر دیتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ فرمایا اللہ رب العالمین ان کو اپنے نبیوں کے، اپنے صدیقین، اپنے شہداء اور نیک بندوں کا ساتھ اور رفاقت عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین ان کو ان بندوں کے ساتھ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا ولی تھوڑا ہی ہے جس نے چوری کا مال اور وہ بھی شیطانی قوتوں کے ذریعے کر کے تمہیں بھی کھلایا اور خود بھی کھایا۔ بہرحال اس کو سحر سفری کہا جاتا ہے۔ علوی سحر وہ کیا ہے؟ جادو کی وہ قسم جس میں جادوگر ستاروں اور سیاروں کے ساتھ ایسے کرشمے اور کرتب دکھاتا ہے جن کو دیکھ کر لوگ حیران اور ششدر رہ جاتے ہیں اور ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے فرعون کے کہنوں نے اس کو یہ خبر دی تھی کہ ان قریب بنی اسرائیل کے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کے ہاتھ سے تیری سلطنت تباہ و برباد ہو جائے گی، اور پھر اس کے نتیجے میں اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں بنی اسرائیل کا کوئی بچہ زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ آج کے بعد جو بھی ان کے ہاں بچہ بیٹا پیدا ہوا اس کو ذبح کر دوں گا، اور اس نے سینکڑوں بچوں کو ذبح کر دیا۔ لیکن وہ اللہ رب العالمین، وہ اللہ مالک الملک جس کو بچانا چاہے، فرعون اپنی سلطنت میں اپنی ربوبیت کے دعوے کے باوجود اس کو پہچان نہ سکا اور اپنے گھر اس کی پرورش کرتا رہا۔ بہرحال ان ستاروں کے ذریعے سے وہ خبروں کا علم حاصل کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد۔ فرمایا جس نے علم نجوم کو حاصل کیا، اس نے جادو کا ایک علم حاصل کیا، زاد ما زاد، جیسے وہ اس علم میں بڑھتا چلا جاتا ہے اسی طرح اس جادو کی اس کی طاقت اور قوت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ بہرحال یہ شرک ہے، کیونکہ ستاروں کے ذریعے سے وہ ستاروں کے اوپر اعتماد اور یقین کرتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک صبح کی فجر کی نماز پڑھائی، رات بارش ہوئی تھی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہیں معلوم ہے تمہارا رب آج کیا کہتا ہے؟ کہا کیا کہتا ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا
رات کو اس کے بندے ایمان کے ساتھ سوئے، لیکن صبح بعض لوگوں نے اس کے ساتھ کفر کرتے ہوئے کی اور کچھ لوگوں نے اس پر ایمان لاتے ہوئے صبح کی۔ کہا اللہ کے رسول کیسے؟ فرمایا جو رات بارش ہوئی، جس انسان نے یہ کہا مطرنا بنوء کذا و کذا، ہم فلاں ستارے کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی ہے کہ وہ یہاں سے یہاں آ گیا اور بارش نازل ہوئی، اس کے متعلق میرا اللہ کہتا ہے اس نے میرا کفر کیا ہے اور ستاروں کا بندہ بن گیا۔ فرمایا جس نے کہا مطرنا بفضل اللہ، ہم اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی ہے، وہ میرے اوپر ایمان لانے والا اور ستاروں کا کفر کرنے والا بنا ہے۔ بھائیوں، یہ ستاروں کی مدد اور تعاون لینے والے، ستاروں کا علم حاصل کرنے والے یہ کفر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے چل کر اس کے متعلق بات ہوگی۔ فرمایا تیسرا جادو، تیسری قسم جو بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ فکر اور نظر اور قلب کو جادو کے ذریعے اپنے کنٹرول میں کیا جاتا ہے، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا جاتا ہے، ان کے قلب و اذہان کو اپنے کنٹرول میں لایا جاتا ہے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی جنات کے ذریعے سے، جنات اتنی تیزی سے وہ عمل کرتے ہیں کہ انسان اس تیزی کے ساتھ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جس کی بنا پر ان کے اذہان، ان کے دل، ان کی نظریں ان جنات کے قابو میں آ جاتی ہیں، اور پھر وہ جادوگر جو ہے ان جنات کے ذریعے سے ان کی نظروں پر کنٹرول حاصل کر لیتا ہے، اور جیسے چاہتا ہے پھر ان کے سامنے تخیلاتی چیزیں پیش کرتا ہے اور ان کو حقیقت بنا کر، ہوش و ربا بنا کر پیش کرتا ہے۔ یہ جادو جو ہے یہ خیالی ہوتا ہے، حقیقت پر مبنی نہیں ہوتا، لیکن اس میں بھی سامنے والے کے اعضاء پر کنٹرول کیا جاتا ہے۔ جیسے ابھی ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کے ساتھ جو مقابلہ تھا اس کے متعلق بات کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے متعلق یہ فرمایا تھا یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، لوگوں کے اوپر انہوں نے ایسا جادو کیا کہ ان کے ذہنوں میں اور ان کی آنکھوں کے سامنے ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہ حقیقت میں رسیاں ہی تھیں، لیکن ان کو ایسے لگا کہ یہ جیسے بھاگتے چلتے پھرتے سانپ ہیں۔ لوگ اس سے خوف کھانے لگے۔ یہ خیالی چیز تھی۔ اسی کے متعلق آپ اکثر دیکھتے ہیں آج سب سے زیادہ یہی جادو ہے کہ گھروں میں کہتے ہیں یہ آسیب ہو گیا۔ کیا ہے؟ یہ لائٹ خود سے جلتی ہے، خود سے بند ہو جاتی ہے، پنکھا چلتا ہے، بند ہو جاتا ہے، آوازیں آتی ہیں، بدروحوں کا بسیرا ہے۔ وہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں سوائے اس کے کہ وہاں جنات نے بسیرا ڈال رکھا ہے، اور لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے وہ ایسی حرکات و سکنات کرتے ہیں کہ یہ تصویر گرتی ہے پھر لگ جاتی ہے، اور یہ لائٹ چلتی ہے اور بجھ جاتی ہے۔ یہ سارا جنات وہاں پر کر رہے ہیں اور جادوگر اس سے کروا رہا ہے۔ بھائیوں، یہ چند اقسام تھیں۔ اب جادو کے متعلق اسلام نے کیا کہا ہے؟ اس کے سیکھنے، اس کے سکھانے، اس کے کرنے اور اس کے کروانے کے متعلق جو میں نے آیات آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 103، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سلیمان پیغمبر علیہ السلام سے کفر کی نفی کرتے ہوئے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو جادو کرتا ہے، اس کو سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، وہ کفریہ کام کرتا ہے۔ اسی طرح اس میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر فرمایا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ ان کی زبانوں سے بھی یہ بات نکلوائی
کہ وہ خود کہتے تھے ہم تو آزمائش بن کر آئے ہیں، اس لیے اس فتنے کا تم شکار نہ ہو، فلا تکفر، اور کفر کا ارتکاب نہ کرو، روکتے تھے، منع کرتے تھے۔ اسی طرح میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، اے میرے امتیو 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچ جاؤ، اجتناب کرو، اپنے آپ کو محفوظ کرو۔ قالوا یا رسول اللہ وما ہن، صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول وہ کون سی 7 چیزیں ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا الشرک باللہ، سب سے پہلی تباہ و برباد کر دینے والی چیز وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے، اس کی عبادت میں، اس کی وحدانیت میں، اس کی معبودیت میں، اور اس کے ایک ہونے میں، اس کے عبادت میں، اس کے ساتھ جو بھی کسی کو شریک کرتا ہے وہ شرک ارتکاب کرتا ہے اور ایمان سے وہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ فرمایا دوسری بات والسحر، جادو سے بچو، جادو کرنے سے، جادو کروانے سے، جادو سیکھنے سے۔ ائمہ محدثین بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزیں بیان فرمائی، سب سے پہلی سب سے بڑی چیز کا تذکرہ فرمایا اور وہ تھی شرک، اور اس کے ساتھ ہی فرمایا والسحر، سحر سے بچو۔ شرک کے بعد فوراً بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ سحر، یہ جادو کرنا بھی شرک کی طرح ہی ہے، بلکہ یہ جادو سیکھا ہی شرک کے ساتھ جاتا ہے۔ اس وقت تک یہ جادو سیکھا ہی نہیں جا سکتا جب تک جادوگر کسی شرک کا ارتکاب نہیں کرتا۔ جیسے قرآن نے کہا وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ شیاطین کفر کرتے ہیں اور لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں، اور جیسے وہ ہاروت اور ماروت کہتے ہیں ہم آزمائش ہیں، تم اس فتنے میں نہ پڑو، فلا تکفر، کفر نہ کرو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے ساتھ ہی اس کو بیان فرمایا وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور تیسری چیز کہ نہ حق کسی کا قتل نہ کرو، وَأَكْلُ الرِّبَا، چوتھی چیز کہ سود سے بچو، سود کو نہ کھاؤ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، اور یتیم کا مال نہ کھاؤ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، اور میدان جہاد سے منہ پھیر کر نہ بھاگو، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، اور ایسی مومن عورتیں جو معصوم ہوں، جن کو برائی کے متعلق علم ہی نہیں ہوتا، آپ ان پر تہمت نہ لگائیں، اس بات سے بچ جاؤ، کیونکہ اس سے انسان کا ایمان اس سے دور ہو جاتا ہے اور وہ انسان دائرہ کفر میں آ جاتا ہے، اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ بھائیوں، یہ جادو کے متعلق چند گزارشات تھیں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ درس اسی جگہ پر انشاءاللہ العزیز آئندہ مہینے کے پہلے جمعے میں ہم دیں گے، اور اس میں انشاءاللہ العزیز جادو کے بقیہ احکامات اور جادو کے متعلق جو اور معلومات ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ کافی وقت ہو چکا ہے، اس لیے میں اسی بات پر اکتفا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ درس میں آپ کے سامنے جادو سے بچنے کے شرعی طریقے، کس طرح ہم اس سے اپنے ایمان کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں اور کس طرح ہم اپنے آپ کو بھی اس جادو کے حملے سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس جادو کے اثرات سے اور ایسے کفر و شرک سے محفوظ فرمائے اور ہمارے معاشرے کو اس سے پاک صاف کر دے، اور امت مسلمہ کو جو بھی اس کا شکار ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صحت یاب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو چند منٹ کے لیے یہ نشست ہے سوالوں کے جواب کے لیے، کوئی ساتھی سوال کرنا چاہتا ہے تو کر سکتے ہیں۔
ابھی 2 فرشتے تھے. جی جی، یہ فرشتوں میں سے تھے، جیسا کہ تفاسیر میں بیان ہوا ہے. اور یہ قرآن و حدیث میں اس کے علاوہ کوئی اور وضاحت نہیں ہے، صرف یہاں ذکر کیا گیا ہے. تفاسیر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے ملائکہ نے انسانوں کے یہ فتنہ و فساد کو دیکھا تو کہا اللہ تعالیٰ سے کہ ہم نہ کہتے تھے کہ یہ دنیا میں جا کر ایسا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے میں سے 2 فرشتے بطور آزمائش میرے سامنے لے کر آؤ، میں ان کے اندر انسانی صفات پیدا کر کے دنیا میں بھیجتا ہوں اور ان کے امتحان لیتا ہوں. جب یہ صفات ان کے اندر ہوں گی تو وہ بھی اس طرح کے گناہوں میں ملوث ہو سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ 2 فرشتے پیش کیے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر انسانی خوبیاں رکھیں اور ان کو دنیا میں بھیج دیا. تو ان کی یہ آزمائش تھی، وہ ایک فتنے میں مبتلا ہوئے، اور جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے پوچھا کہ اب یہ سزا آپ کو دنیا میں چاہیے یا آخرت میں؟ تو انہوں نے کہا ہمیں دنیا میں چاہیے، کیونکہ ان کو علم تھا یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے، لیکن آخرت کا عذاب اگر شروع ہو گیا تو وہ ختم نہیں ہونے والا. اس لیے انہوں نے دنیا کے عذاب کو انتخاب کیا، اختیار کر لیا، اور ان کو دنیا کا عذاب دیا جا رہا ہے. واللہ تعالی عالم. میرا ایک سوال ہے. جی، جادو مطلب کیا گیا ہے، اس کا محسوس کیسے ہے؟ انشاءاللہ العزیز آئندہ درس میں یہ بیان کریں گے جادو کیسے محسوس کیا جا سکتا ہے، اس کی علامتیں کیا ہیں، کہ سحر زدہ انسان جو ہے اس کی علامتیں کیا ہوتی ہیں، تفصیل سے یہ بات ہے، تو انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے. آپ نے فرمایا کہ بنگال فیمس ہے جادو کے لیے، جی، لیکن وہ جادو دوسرا جادو ہے، وہ فنی طور پہ ہے، بنگال میں جادو دکھایا جاتا ہے. بہرحال ہم نے تو جو مشاہدہ ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے اشتہارات دیواروں پر لگے ہوتے ہیں، اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ بنگال کے جادو کے ماہر. ہاں جی، اس کے یعنی اس طرح لکھا ہوتا ہے. یہ حقیقت ہے. جو تیسرا قسم ہم نے بیان کی اس میں یہی بات میں نے کی ہے کہ آج زیادہ تر یہی جادو ہے کہ اپنے ہاتھوں کی صفائی دکھائی جاتی ہے، شعبدہ بازی کی جاتی ہے، اس میں حقیقت نہیں ہے بلکہ لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر کے وہ دکھایا جاتا ہے. تو اسی کی طرف اشارہ تھا. اچھا صحیح. انڈے وغیرہ پھینک دیتے ہیں، اس سے بچنے کے لیے کرنا. وہ نماز کو جاتے وقت میں انڈے وغیرہ پڑے ہوتے ہیں، پھر دوسری چیزیں پڑے ہوتی ہیں، کھانے کلر کے کھانے پڑے ہوتے ہیں. راستے میں جاتے وقت مسجد کو مدراس انڈیا میں، ہاں جی ہاں جی. تو وہ جادو کر کے جو پھینکتے ہیں اس سے بچنے کے لیے کیا دوسرا راستہ نہیں ہوتا ہے، ناریل پھینکے ہوتے ہیں. یہ ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ رستے میں کھانے طرح طرح کے پڑے ہوتے ہیں ہمارے انڈیا میں، تو اس سے بچنے کا کیا ذریعہ ہے؟ رستے میں پڑے ہوتے ہیں تو بہرحال کوئی بھی ایسی چیز ہے اس کو اٹھا کر نہ کھائیے، بلکہ اس کو سائڈ پر کر دیجئے. اور اگر کھانا بھی ہے یعنی وہ ایسی چیز ہے جو کھانے کے قابل ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بیان کیا ہے کہ آپ اس کو اٹھائیں، جھاڑیں اور بسم اللہ پڑھ کر کھا لیں. انشاءاللہ العزیز اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. لیکن یہ صاف ذہن میں رکھیے کہ آپ تقوی والے ہوں، پرہیزگار ہوں، نمازی ہوں، کہ یہ نہ ہو کہ آپ دین و اسلام سے دور ہیں تو جس کی بنا پر ہو سکتا ہے وہ جادو کی گئی چیز ہے اور وہ آپ پر حملہ آور ہو جائے، آپ اس کا نقصان اٹھانا پڑے. تو اس لحاظ سے آپ اس کے ساتھ معاملہ کریں گے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ العزیز میں نے جیسے کہا آئندہ درس میں یہ بیان کریں گے کہ گھر میں آسیب ہیں، جنات ہیں، تو کیا طریقہ ہے ان کو بھگانے کا یا ان سے محفوظ رہنے کا. انشاءاللہ آئندہ درس میں گھر میں کینسر کا مریض ہے، ہاسپٹل میں علاج کر رہا ہے، چھٹی کے ایکس رے کروایا، دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں. جب گھر میں بھی جھگڑے بہت ہوئے. انشاءاللہ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ گھر میں جو ہے سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، جیسے انشاءاللہ آئندہ درس میں یہ بیان کریں گے.